میں نے جناب ابھی بھی یہی بات کہی کہ ہم سب چیزوں کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا ماننا ہے، پیپل ہیو رائٹ ٹو ڈفر ود می۔ میں کہتا ہوں ہم سب چیزوں کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہیلتھ فیسلٹی اور ایجوکیشن اس کے لیے ہم ووٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ سڑک میں اگر 1 سال لگے گا بھی، لوگ پیدل بھی بیچارے جائیں گے۔ اگر پانی بھی خراب ہوگا، میں کہتا ہوں ابال کے پئیں گے، لیکن اگر ایجوکیشن ہمارا ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم ایک ان پڑھوں کی ایک فوج تیار کریں گے۔ اسی طرح اگر ہسپتالوں میں ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، ڈاکٹر نہیں ہوں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسی لیے میری پریارٹی ہر چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ میں صرف ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، میں ہر سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، لیکن میری پریارٹی ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن ہے۔ اسی لیے میں ابھی بارہمولہ میڈیکل کالج سے ہو کے آیا اور ابھی میں ہندوارہ ڈگری کالج میں ہوں، تو میری کوشش یہ ہے کہ ان 2 اہم سیکٹروں پر زیادہ فوکس کیا جائے۔ انفارچونیٹ ہے، بہت ہی بدقسمتی ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر سے کہنا چاہتا ہوں کہ مارا ماری ہمیں کہیں نہیں لی جائے گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم تشدد بند کریں۔ تشدد مزید تشدد کو فروغ دیتا ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ سب بندوق کا راستہ، چاہے سٹیٹ ایکٹرز ہوں، نان سٹیٹ ایکٹرز ہوں، لوگوں کی بات سنیں، پورے سب کنٹینٹ کے لوگوں کو جینے دیں، کشمیریوں کو جینے دیں۔ جو بھی معاملے ہیں وہ سیاسی طور سے ٹیبل پہ آ کے حل کریں، اور جو کل ہوا میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک قیمتی ڈاکٹر اپنا کھو دیا اور اس کے ساتھ 6 جانیں اور بھی کھو دیں۔ انسانی جان کی قیمت ہوتی ہے، حرمت ہوتی ہے، ہمیں انسانی جانوں کا لحاظ کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ سویلین ہو، عام آدمی ہو یا کوئی اور ہو۔ رشید صاحب، بی جے پی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 370 کے بعد نہ یہاں پہ کرپشن آئے گی نہ ٹیررزم۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے دعوے کھوٹے ثابت ہو رہے ہیں؟ جناب وہ آپ ان سے پوچھ لیں، اگر ان کی بات صحیح ہوتی تو فی الحال انہوں نے کہا تھا نیا کشمیر بنائیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا جون میں سیشن تھا ہمارے کالجوں میں، اکتوبر آیا، دسمبر میں ایگزام ہے، ابھی تک کنٹریکچوئل ٹیچرز بھی نہیں مل پا رہے ہیں۔ ہسپتالوں کا حال دیکھیں۔ میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کرپشن کا 370 سے کیا لینا دینا ہے؟ جس کو جو کھانا ہے وہ کھا رہا ہے، آرام سے کھا رہے ہیں، سرپرستی میں کھا رہے ہیں بڑے لوگوں کے۔ تو جس کو ایمانداری کرنی ہے وہ اس سے پہلے بھی ایماندار تھا۔ میرے خیال میں ایسی باتیں بے معنی ہیں، اس کا اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ سر وہ آپ نے سر ایک کہاوت کشمیری میں سنی ہے نا، کہ ایک پیڑ تھا، اس پہ وہ کچھ وہ سیب تھے، تو کوئی بندہ جا رہا تھا، اس نے کہا یار بھوک تو لگی تھی تھوڑی سی، کہا وہ سیب تو اتار دو۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو خراب ہیں۔ پھر جب تھوڑا تھوڑا کر کے بھوک لگی تو پھر اسے ایک ایک کر کے کہا یہ بھی خراب نہیں، یہ بھی خراب نہیں، سارے کھاتا گیا۔ وہی حال ہمارا ہے، مطلب عمر صاحب کا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آئی ہیو ڈیو ریسپیکٹ فار ہم۔ انہوں نے الیکشن لڑا 370 پر، 35A پر، اور یہ کہا کہ 53 کی پوزیشن بحال کریں گے۔ پورا جو ہمارا وزیر اعظم، صدر ریاست، این سی کا ایجنڈا تھا۔ انہوں نے جو 99 میں عبدالرحیم راثر صاحب تھے، انہوں نے قرارداد اسمبلی میں پاس کی۔ یہ دوسری بات ہے، تب بھی عمر صاحب بی جے پی کے ساتھ کولیشن میں تھے، ان کے جونیئر منسٹر تھے، لیکن بی جے پی نے اس قرارداد کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا تھا۔ آج ایک اور قرارداد لے کے، لنگڑی قرارداد لے کے، جس میں صرف ذکر ہے اسٹیٹ ہوڈ کا، 370 35 کا ذکر نہیں ہے۔ تو عمر صاحب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کے لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ عمر صاحب آخر آپ ہمارے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں؟ ہماری میں تھا، ٹیٹوال میں تھا، میں 2 دن وہاں پہ تھا، تو وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنے اور بھیانک ہیں۔ تو جتنا ہم سے ہو سکا ایڈمنسٹریشن کی، ہم نے ریویو میٹنگ بھی لے لی، کافی مطلب جو مین ایشوز تھے وہ انشاءاللہ اوپر والے کی دعا مطلب کے فضل سے حل ہونے کو ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا بھی ریلیف ہو سکے ان کو مل جائے گا سرکار کے۔